اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، بہن بھائیو، آپ سب کو سلام۔ بیٹا، میری زندگی میں بڑے ہی مزے کے قصے آتے رہے ہیں، حالات بنتے رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بڑا مزے کا قصہ میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اتنا مزے کا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں، 91 میں 700 روپے میں 3 شہروں کی سیر کر کے آیا، اور وہ 700 روپے میں نے حاصل کیسے کیے تھے اپنے ابا جی سے، یہ بھی بڑے مزے کا ایک واقعہ ہے۔ سیر تو دنیا میں بڑی لوگ کرتے ہیں، بڑے مزے کی سیریں ہوتی ہیں، یہ بھی ایک الگ مزے کی سیر ہے۔ میں ایف اے کے ایگزام سے فارغ تھا، تو ریسلنگ میری جو تھی نا گیم تھی، اور میرے تمام سٹڈی جو ہے نا وہ گیم بیس پہ ہی ہے، ریسلنگ پہ ہی۔ تو میرے کوچ نے مجھے کہا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ اسلام آباد میں ہے ریسلنگ کا، تو پرسوں ہم جا رہے ہیں، 3 دن بعد مطلب کہ ہم جا رہے ہیں اسلام آباد، آپ لوگ تیاری کر لیں۔ اب میں نے استاد جی سے کہا کہ استاد جی وہ ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں ابا جی مانے کہ نہ مانے اسلام آباد جانے کے لیے، یہ کچھ کنفرم نہیں ہے۔ میں جا کے ابا جی سے بات کروں گا، اگر اجازت ملی تو پھر ٹھیک ہے۔ استاد جی نے کہا کیوں نہیں مانے، کہ میں خود بات کر لوں گا، آپ تیاری کریں۔ میں گھر گیا، اپنی والدہ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا جی نے نہیں ماننا۔ مجھے شوق تھا سیر کرنے کا، فرسٹ ٹائم زندگی میں جا رہا تھا اسلام آباد۔ آگے استاد جی نے بتایا کہ اسلام آباد ہی نہیں جائیں گے، مقابلہ جیتنے کے بعد ہم ایبٹ آباد بھی جائیں گے اور پشاور بھی جائیں گے، مکمل سیر کر کے آئیں گے، ایک بڑا اچھا پیکج ہے، ہم 3 شہروں کی سیر کریں گے۔ میرا دل اور خوش ہو گیا کہ میں فرسٹ ٹائم پہاڑوں میں جاؤں گا، چشمے دیکھوں گا، پہاڑ دیکھوں گا، خوبصورتی دیکھوں گا۔ میں بڑا دل میں خوش تھا کہ میں سیر کرنے جاؤں گا، لیکن جب ابا جی کا خیال آتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ میں بالکل نہیں جا سکوں گا۔ خیر، گھر میں ہم انتظار کر رہے تھے شام کو کہ ابا جی آئیں، میں بات کروں۔ بڑی بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ باہر گاڑی کا ہارن ہوا، میں بھاگا گیا، میں نے دروازہ کھولا، آگے ابا جی کی گاڑی تھی، ابا جی آ گئے۔ ابا جی نے روٹین وائز کپڑے شپڑے چینج کیے، کھانا شانا کھایا اور لیٹ گئے۔ میں ابا جی کی ٹانگیں دبانا شروع ہو گیا، اور پیار سے ٹانگیں دباتے دباتے میں نے ابا جی کو بتایا کہ میں ریسلنگ کے لیے اسلام آباد سلیکٹ ہو گیا ہوں، وہاں اسلام آباد مجھے جانا ہے۔ تو ابا جی نے کہا وڈا پہلوان ویکھو، وہ لاہور چ کوئی کشتیاں نہیں ہوندیاں، ہوں تو اسلام آباد جا کے کشتی لڑیں گا۔ میں نے بتایا کہ کافی سارے لڑکوں میں ہم 4 لڑکے سلیکٹ ہوئے ہیں، تو پلیز اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں اسلام آباد جانے کی۔ میں نے کہا کہ استاد جی کہہ رہے تھے کہ تمہارے بغیر مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ مین جو کیٹاگری اس میں فائٹ کروں گا، تو استاد جی کہتے ہیں انشاءاللہ میں میڈل جیت کے آؤں گا۔ تو ابا جی کو بڑا سمجھانے کے بعد ابا جی نے کہا وہ تیرے ارگے پہلوان بڑے دیکھیں، کیونکہ ابا جی خود بہت بڑے پہلوان تھے ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اچھے پہلوان تھے، تو ان کی باتیں بھی ویسی تھیں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تیرے ارگے پہلوان نو اسی انج کر کے انج کر دیے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے جی ابا جی۔ خیر، امی جی نے بھی کہا کہ آپ اجازت دے دیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ضرورت نہیں، وہاں اتنا خرچہ ہوگا، یہ ہوگا، کوئی ضرورت نہیں اسلام آباد جانے کی۔ تو میں نے بتایا کہ گورنمنٹ ہمیں جی ٹی ایس بسوں پہ لے کے جائے گی، کوئی کرایہ نہیں لگے گا، اسلام آباد میں ٹھہرنے کے لیے بھی انہوں نے ہمارا بندوبست کیا ہے، کھانا بھی وہی دیں گے۔ تو ابا جی نے کہا اچھا، تو شاید ابا جی کو احساس ہوا کہ نہیں یہ اچھا پلیئر ہے، تو اب خرچہ بھی نہیں ہو رہا، تو اس کو جانے کی اجازت دے دے۔ تو ابا جی نے کہا کہ اچھا میں سوچوں گا۔ میں نے کہا کہ استاد جی کہتے ہیں میں خود بات کر لوں گا۔ اچھا میں تیرے استاد سے خود ہی بات کر لوں گا۔ اگلے دن میں انتظار میں تھا کہ ابا جی آئیں اور بتائیں جانا ہے کہ نہیں جانا۔ اگلے دن اب انہوں نے کہا کہ نہیں میری تمہارے استاد سے بات ہوگی، چلے جاؤ۔ اب میں نے بتایا کہ وہاں پہ کشتیاں کرنے کے بعد
اگر ہم جیت گئے تو استاد جی کہہ رہے تھے ایبٹ آباد سیر کرنے جائیں گے اور پشاور بھی جائیں گے. تو ابا جی نے کہا او نہیں نہیں بالکل نہیں جانا، اگر لے کے جانا تو اپنے خرچے پہ لے کے جائے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم نے کہیں جانا ہے، بس وہاں کشتیاں کرو اور وہاں سے واپس آ جاؤ. خیر امی جی نے سمجھایا کہ وہ سارے لڑکے جا رہے ہیں ساتھ، اور بھی لوگ جا رہے ہیں، ایسا کیسے پاسبل ہے کہ یہ اکیلا واپس آ جائے، آپ جانے دیں. کہتے اچھا سوچوں گا. جب ابا جی اتنا کہہ دیتے تھے نا اچھا سوچوں گا، تو ہمیں امید ہو جاتی تھی کہ ابا جی مان جائیں گے. اب ابا جی کے ماننے تک ہمیں بڑا یقین تھا کہ ابا جی مان جائیں گے. اگلے دن ہم نے بیگ شیگ تیار کر لیا، تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ابا جی آئے بڑے، ہاں جی تمہارے استاد سے میری بات ہو گئی ہے، تیاری ہے، ہاں جی کپڑے شپڑے رکھ لی ہیں. میں نے اپنے اس وقت کے حساب سے بڑی اچھی برل کریمیں شریمیں یہ وہ، فرسٹ ٹائم جا رہا تھا تو اپنی طرف سے بڑا سامان پرفیکٹ میں نے جو تھا نا ارینج کیا ہوا تھا، ساری چیزیں پرفیکٹ تھی، بس ایک جیب میری جو تھی نا وہ پرفیکٹ نہیں تھی کیونکہ وہ بالکل خالی تھی. اب ابا جی نے بیگ شیگ دیکھا، میری تیاری شیاری دیکھی، تو ابا جی مجھے سمجھانے لگ گئے کہ اچھی طرح کشتی لڑنا، مطلب ہارنا نہیں ہے، بندے میں طاقت ہو، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ابا جی اپنے حساب سے مجھے سمجھا، میں جی ابا جی کرتا رہا. تو اینڈ پہ ابا جی کہتے آپ جاتے نہیں، تو میں چپ کر کے کھڑا رہا. اچھا خرچے کی بات ہے، میں کہ ہاں جی. اب ابا جی نے اپنی جیب میں سے پیسے نکالے، ماشاءاللہ پیسے کافی زیادہ تھے، 1000 والے نوٹ، 500 والے، 100 والے. اب دیکھ کے میں سوچ میں پڑ گیا، اب پتہ نہیں مجھے کتنے ملیں گے، کیا ہوگا، شاید ابا جی بہت زیادہ ہی نہ دے دیں، مجھے واپس کرنے پڑیں. لیکن ابا جی تھے، وہ کہتے تھے کہ میں تیرا باپ ہوں، تو میرا باپ نہیں ہے، تو مجھے کیا سمجھائے گا. خیر میں دیکھتا رہا کہ ابا جی اب کیا کرتے ہیں. ابا جی نے بڑی سوچ کے 100 والے 5 نوٹ میری طرف بڑھا دیے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں پکڑوں کہ نہ پکڑوں، لیکن میں جلدی سے پکڑ لیے، یہ نہ ہو کہ یہ بھی واپس چلے جائیں. پکڑ لیے تو اب میں سوچ میں پڑ گیا وہاں کھڑا کہ اب کیا کروں، 500 روپے میں کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا. تو ابا جی نے محسوس کیا، پوچھا ہاں یہ سارے پیسے خرچ نہ کر دینا، سنبھال کے رکھنا، میری تیرے استاد سے بات ہو گئی تھی، مجھے پتہ وہاں تمہارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا، سارا خرچہ تو گورنمنٹ کر رہی ہے، تو یہ تو صرف میں تمہیں پاس رکھنے کے لیے دے رہا ہوں. میں نے کہا اچھا جی ابا جی ٹھیک ہے. اچھا یار وہاں نا ابا جی کہنے لگے کہ وہاں پنڈی میں نا راجہ بازار سے ایک چپل بھی میرے لیے لیتے آنا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور وہ کون سی مہنگی آتی، 150 روپے کی آنی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے لیتا آؤں گا. اچھا پشاور بھی تم لوگوں نے جانا ہے تو وہاں پہ مردانہ سوٹ باڑے میں سے بڑے سستے ملتے ہیں. میں ہاں جی استاد نے بتایا ہے، تو تم نے اپنا سوٹ تو لینا ہی لینا، ایک میرا بھی ساتھ لے لینا، پیسے بچ جائیں تو چھوٹے بھائی کا بھی خیال کرنا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب 500 روپیہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو پورا ہو گیا ہے، آگے میں کیا کروں گا. تو ابا جی کہنے لگے کہ اب جاؤ. تو ماں نے کہا کہ تھوڑے سے پیسے اسے اور دے دو، وہ اتنی دور جا رہا ہے، کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پاس پیسے ہوں اچھے ہوتے ہیں. کہتے یہ کون سے خرچ ہونے، میں نے تو اسی لیے دیے ہیں کہ پاس رکھے، تو عیاشی نہ کرنا ہے، بس جو میں نے بتایا اتنی چیزیں لینا، زیادہ کوئی چیز نہ لینا. میں نے کہا ٹھیک ہے ابا جی. پتہ نہیں ابا جی کو مجھ پہ ترس آ گیا، کیا ہوا. ابا جی نے پھر وہ اپنا پیسے نکالے، ان میں سے سوچ کے 200 اور مجھے دے دیا. کہا اب تو خوش ہو نا، اب تو عیاشی جتنی مرضی دل کھول کے خرچ کرنا، جاؤ سیر کرو موج کرو. میں نے سوچا ٹھیک ہے اللہ مالک ہے. میں نے وہ 700 جیب میں لیا اور بیگ اٹھایا، ماں باپ کی دعائیں لی اور چلتا بنا. جب میں وہاں پہنچا جہاں ہم نے اکٹھے ہونا تھا، ہمارے استاد جی باقی لڑکے اور بھی لڑکے ساتھ تھے، سارے اکٹھے ہو گئے. تو میں نے اپنے استاد جی سے پوچھا استاد جی سارے ٹرپ پہ کتنا کو خرچہ آ جائے گا، کیونکہ مجھے فکر پیسوں کی تھی، کیونکہ میرے پاس پیسے کم تھے. تو استاد جی نے بتایا فکر نہ کرو، 1000 روپیہ بہت زیادہ ہے. میں نے کہا یہ بھی ابا جی والی سوچ رکھتے ہیں، 1000 روپیہ بہت زیادہ ہے. استاد جی کہتے ہیں 1000 بہت زیادہ ہے، فکر نہ کرو. لیکن میں نے استاد جی کو بتایا کہ استاد جی میرے پاس 1000 نہیں ہے، 700 روپیہ ہے. استاد جی کہتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس میں سے بچ جائیں گے، بے فکر ہو جاؤ.
میں سوچ میں پڑ گیا کہ بچ کیسے جائیں گے، کیا ہوگا وہاں پہ. میں فرسٹ ٹائم جا رہا تھا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا طریقہ کار ہے. استاد جی نے بتایا کہ ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ابھی دیکھنا. استاد جی نے سب کو بلایا اور کہا کہ 300 روپیہ سارے اکٹھا کر کے مجھے دے دو. ہم سب نے 300 روپیہ استاد جی کو پکڑا دیا. انہوں نے کہا کہ جب یہ 300 خرچ ہو جائے گا اس کے بعد پھر 200 اکٹھا کریں گے، جب وہ بھی خرچ ہو جائے گا پھر 200 اکٹھا کریں گے. انہوں نے ایک جو طریقہ کار بتایا وہ میری سمجھ میں آ گیا. انہوں نے بتایا کہ کسی نے الگ کھانا نہیں کھانا، نہ کسی نے کوئی الگ پیسہ خرچ کرنا ہے، سب نے اکٹھے کھانا کھانا ہے، جو کچھ کرنا ہے اکٹھے ہوگا. جہاں کوئی ایبٹ آباد میں کمرہ لینا ہوگا میں خود بات کروں گا، جہاں جانا ہوگا میں خود ہینڈل کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم پیسوں میں ہو. اب میں نے کہا کہ کتنے کم پیسوں میں ہو سکتا ہے، یہ تو استاد جی آگے چل کے پتہ نہیں کیا کریں گے. خیر استاد جی نے پہلے ارینج کیا ہوا تھا. ہم سب کو ایک رکشے میں بٹھایا اور وہ رکشہ بھی کوئی لمبا سا لوڈر رکشہ تھا. ہم سب بیگ لے کے وہ ٹرالی والے رکشے کی طرح ایک پک اپ سمجھ یا اس میں بٹھا کے ہمیں وہ لاری اڈا لے گئے، جی ٹی ایس کے اڈے. کوئی کرایہ نہ لگا. وہاں سے جی ٹی ایس پہ انہوں نے پاس دیے، ہم سب بس میں سوار ہو گئے، کوئی کرایہ نہ لگا. صبح جی ٹی ایس کے اڈے پنڈی میں ہم جب اترے تو میں سوچا کہ اب یہاں پہ پیسے ضرور خرچ ہوں گے. استاد جی نے آواز دی کہ یہاں جی ٹی ایس کے سرکاری. جب ہم نے شیشے میں نے دیکھا میرا وائٹ سوٹ تھا وہ دھواں پڑ کے کالا ہو چکا تھا، اور جب میں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو اوپر سے اتنی کالک اتری، اتنا دھواں میل اتری کہ میں پریشان ہو گیا. کیونکہ ساری رات کا وہ جو جی ٹی ایس کا سفر تھا وہ اے سی بسیں تو تھی نہیں، وہ تو ایسے ہی تھی کہ جیسے آپ ٹریکٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مر گئے تھا. یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بھی اوکے. خیر استاد جی نے کہا یہاں پہ آپ نہائیں اور اپنے اپنے ٹریک سوٹ پہن لیں. ہم نے نہا نہو کے ٹریک سوٹ پہن لیے. استاد جی نے پہلے ہی پتہ نہیں کس سے بات کی ہوئی تھی، وہ ایک وین لے کے آیا ہمیں سیدھا کوچنگ سینٹر جو تھا نا وہاں کا ریسلنگ کا، وہاں پہ وہ لے کے گئے اسٹیڈیم. وہ مری روڈ کے اوپر تھا وہ اسٹیڈیم. وہاں پہ ہم چلے گئے، وہاں پہ گئے، وہاں پہ ہمارے ٹھہرنے کا انتظام تھا. جاتے ہی انہوں نے ہمیں ناشتہ وغیرہ کروایا، ہمیں وہ میٹرس جو گدا تھا وہ دکھایا جس کے اندر ہم نے کشتی کرنی تھی. وہ بڑا پیارا ایریا بنا ہوا تھا. خیر ہم نے پریکٹس اپنی شروع کی. اگلے دن ہماری کشتیاں تھیں. ہم نے جناب اپنے اپنا مقابلہ جو فائٹ کیا، شکر الحمدللہ اللہ نے بڑی عزت دی کہ میں وہاں پہ ون ہوا اور مجھے وہاں اس وقت کا چیمپئن ڈکلیئر کیا گیا. بڑی رسپیکٹ دی. تو استاد جی کہتے کہ اسی خوشی میں ہم امام بری جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا استاد جی امام بری؟ وہ کہتے وہاں ساتھ پہاڑ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، اب آپ امام بری کی سیر کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے استاد جی. ہم سب تیاری کی. انہوں نے کہا جی اپنے بیگ شیگ ادھر ہی رکھ دیں، واپسی پہ ہم ادھر ہی رات کو سوئیں گے، کھانا شانا واپس آ کے کھائیں گے. ہم وہاں پہ ایک ان کا منی ٹرک تھا اسٹیڈیم والوں کا، جس پہ وہ گھاس وغیرہ جو نہیں ہوتی وہ کاٹ کے باہر پھینکتے ہیں. استاد جی نے اس کو 100 روپیہ دیا اس بندے کو، خود سے کہا ہمیں امام بری لے چلو. اس وقت 100 روپے کی ویلیو تھی. اس نے لیا، سرکاری ڈیزل تھا، وہ ہمیں امام بری لے گیا. جس طرح کوئی لوڈر گاڑی پورا لے کے جاتی اس طرح ہم بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. خیر امام بری پہنچے. وہاں امام بری بابا جی کو سلام کیا. انہوں نے بتایا جی اوپر لوہے دندی ہے. وہ لوہے دندی وہ جگہ تھی جہاں پہ امام بری سرکار نے چلہ کاٹا تھا. تو انہوں نے کہا جی وہاں تک جانا ہے. ہم لوگ استاد جی کے پیچھے پیچھے وہ چڑھائی چڑھنا شروع ہوئے. تو 2-2.5 گھنٹے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے. صرف بابا جی کو سلام کر کے وہاں سے واپس چلے جاتے وہی ٹھیک تھا. یہ سفر کوئی زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. کرتے کرتے ہم ماشاءاللہ صبح کے نکلے ہوئے تھے اور 4:30 بجے امام بری کہ وہ جو مقام تھا جہاں انہوں نے چلہ کیا تھا وہاں تک پہنچے. کچھ تو رستے میں بیٹھ گئے کہ اب واپسی پہ میں یہاں سے ہی آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا. تو کچھ جو تھے فٹ تھے لڑکے وہ آگے چلتے گئے کرتے. ہم 3 بندے وہاں تک صرف پہنچے.
مجھے اچھی طرح یاد ہے. ایک طیب نامی لڑکا تھا، ایک میں تھا اور ایک استاد جی تھے، باقی سب رستے میں رک گئے. خیر ہم جب واپس آئے تو آہستہ آہستہ ہم سب ملتے گئے، تو بھوک بھی بڑی لگی ہوئی تھی. ہم نے استاد جی سے کہا استاد جی اب کھانے کا. کہتے جی یہاں پہ کیا کھانا، وہ منی ٹرک والا ہمارا انتظار کر رہا ہے، 15-20 منٹ میں ہم نے وہاں پہنچ جانا ہے اسٹیڈیم، وہاں جا کے کھانا کھائیں گے، سرکاری کھانا. خیر سارا دن بھوکے پیاسے سیر کی تو آئے واپس اسٹیڈیم آئے، وہاں پہ آ کے ہم نے کھانا شانا کھایا. کہنے لگے کہ اب ریسٹ کر لیں، صبح 6 بجے ایبٹ آباد کے لیے گاڑی نکلنی ہے، وہ ہم نے مس نہیں کرنی. وہ کیونکہ اگر اس کے بعد ہم گئے تو ہمیں کرایہ دینا پڑے گا. میری بات ہو چکی ہے، ہم سرکاری پاس پہ ایبٹ آباد تک جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے استاد جی. صبح جی ہم رات کو سو گئے، صبح ہم 3 بجے اٹھ کے تیاری کروا کے استاد جی نے ہمیں 5 بجے جی ٹی ایس کے اڈے پہ لے آئے. 1 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ بس آ گئی ہے. وہ بس کیا تھی، وہ بس ایسے ہی سمجھے کہ اس کا کوئی شیشہ نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. یہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ایبٹ آباد پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی، یہ تو اب چلے گی تو پتہ چلے گا. اچھا 5 بجے سے 6 بجے تک کا انتظار تھا کہ اب وہ بس میں ہم بیٹھیں گے تو پتہ نہیں یہ ایبٹ آباد پہنچے گی نہیں پہنچے گی، کب پہنچے گی. خیر بیٹا یہ سفر جاری رہے گا، لیکن اگلی ویڈیو تک آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آگے بہت زیادہ مزے کا ہونے والا ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا خرچہ کتنا ہوا تھا. آپ گنتے جائیے گا، ابھی تک ہمارا 100 روپیہ خرچ ہوا ہے. اور لیکن یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اصل سفر نامہ تو یہاں سے شروع ہوگا نا، جو ابھی آپ کو میں بتاؤں گا. آپ اپنا بھی خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. خدا حافظ بیٹا، بہت جلد ملتے ہیں.